بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا ENG 101 کا لیکچر نمبر 13 کریں گے. لیکچر نمبر 13 میں بھی میں آپ لوگوں کو سارے MCQs وغیرہ بتا دوں گی. سارا امپورٹنٹ جو کچھ بھی ہے وہ میں آپ لوگوں کو سارا بتا دوں گی کہ آپ نے اس لیکچر کی پریپریشن کیسے کرنی ہے. ایک بات بچے آپ لوگ سارے غور سے سن لیں. دیکھیں بہت سارے بچے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مڈ ٹرم کی دیں ویڈیو, مڈ ٹرم کی دیں. دیکھیں میں نے آپ کے لیے یہ جو لیکچرز بنایا ہے نا, میں نے آپ کو ہر ٹاپک میں آپ لوگوں کو MCQs بتائے ہیں. میں نے ہر ٹاپک میں آپ لوگوں کو امپورٹنٹ پوائنٹس پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو الگ سے کسی ویڈیو کی ضرورت ہے. جن بچوں نے یہ والے سارے لیکچرز ویو کر لی ہیں نا, سارے لیکچرز ویو کرنے کے بعد جو کوئزز کی جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں ان کوئزز کی ویڈیوز کو آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو اور کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کی 100% پریپریشن ہے. آپ لوگ حوصلہ رکھیں. ٹھیک ہے نا. جو فرسٹ سیمسٹر کے بچے ہوتے ہیں تھوڑا گھبرا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے یہ سارے لیکچرز میں نے جو آپ لوگوں کو کروائے ہیں, یہ سارے آپ نے کی ان کو آپ نے فالو کیا, جہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے, یہاں سے MCQs آتا ہے, آپ نے وہ ہائی لائٹ کیا تھا اپنے ہینڈ آؤٹ میں. آپ ساتھ ساتھ ہینڈ آؤٹ کو ریڈ کرتے گئے تھے. آپ نے جیسے میں نے بتایا ویسے اگر آپ لوگوں نے پریپریشن کیا بچے, آپ لوگوں کی 4x4 GPA والی آپ لوگوں کی پریپریشن ہے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں الحمدللہ I have earned 4x4 GPA in every semester. اور میں نے کبھی بھی یہ نہیں میں نے کیا تھا کہ میں نے پاسٹ فائلز کو دیکھنا یا مڈ ٹرم کی میں نے جو ہے وہ پاسٹ ویڈیوز کو دیکھنا, یا کبھی بھی نہیں, کیونکہ ان میں سے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. میں آپ لوگوں کے لیے اگر ویڈیو بناؤں نا مڈ ٹرم کی, زیادہ سے زیادہ میں آپ لوگوں کو کتنا گیس بتا سکتی ہوں. اس گیس میں سے آپ لوگوں کا کوئی پتہ نہیں ہے اس میں سے کتنا پیپر ہو سکتا ہے کسی بچے کا بالکل نہ آئے, ہو سکتا ہے کسی بچے کا سارا آ جائے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس ویڈیو کے اوپر ٹائم ضائع کریں جس کی چانسز ہی بہت کم ہیں اس کے آنے کے, آپ بہتر ہے نا کہ آپ اپنے ہینڈ آؤٹ اور لیکچرز کو فالو کریں. ہینڈ آؤٹ لیکچرز جو میں نے آپ لوگوں کو طریقہ بتایا یہ کر کے, یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے جب پیپر دینے کے لیے جانا ہے, پیپر دینے سے پہلے آپ نے کوئز نمبر 1 اور کوئز نمبر 2 کی ویڈیوز دیکھ لینی ہے. میں نے آپ لوگوں کو کوئزز کی ویڈیوز میں نے آپ لوگوں کو وہ بنا کے دی ہیں کہ اس میں زیادہ MCQs میں نے ڈالے تھے تاکہ آپ لوگوں کا جو کوئی بھی جو MCQs ہے نا وہ مطلب زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے پاس MCQs ہوں گے تو زیادہ چانسز ہوں گے اس میں آنے کے. اور میں نے ایسے MCQs ڈالے تھے کہ جن کی پروبیبلٹی ہوتی ہے آپ لوگوں کے مڈ ٹرم میں بھی آنے کی بھی اور کوئز میں بھی آنے کی بھی. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ بالکل ٹینشن فری ہو جائیں. اگر آپ نے فالو کیے ہوئے لیکچرز وغیرہ کو, آپ لوگوں کو کوئی مڈ ٹرم کی ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے. یہی آپ لوگوں کی مڈ ٹرم کی ویڈیوز تھی بچے. ٹھیک ہے, آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے. چینل کو سبسکرائب آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے, لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا. اور جو چینل پہ نئے ہیں وہ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں, ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے. اور اس کے علاوہ میرے لیے دعا بھی آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے, اور پیارا سا خوبصورت سا ایک کمنٹ بھی آپ نے ضرور دینا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ چلتے ہیں آپ نے لیسن نمبر 13 کی طرف. آج ہم لوگ پڑھیں گے اسیسنگ دا ٹیکسٹ, یعنی کہ کوئی بھی ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے سمجھنا کیسے ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ سب سے پہلے میں کہہ رہی ڈسٹنگوشنگ فیکٹس فرام اوپینینس, کہ آپ جب بھی کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, آپ نے اس میں سے الگ کرنا ہے کہ فیکٹس کون کون سے ہیں اور اوپینینس کون کون سے ہیں. یہ سب سے اسینشیل سٹیپ ہوتا ہے کریٹیکل ایبیلٹی کو ایکوائر کرنے کا. یہ آپ لوگوں کا MCQs بہت آتا ہے. ڈسوسیٹ فیکٹس فرام اوپینینس از این اسینشیل فرسٹ سٹیپ ان ایکوائرنگ اے کریٹیکل ایبیلٹی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے ہے کہ کچھ جو رائٹرز اور کچھ جو اسپیکرز ہوتے ہیں نا, وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے وہ نا کسی سبجیکٹ کے بارے میں اپنے اوپینینز بھی دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بائیس بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ تعصبانہ بھی ہو سکتا ہے, اپنی وہ انٹرسٹ اور اپنی سوچ کے مطابق بھی لکھ سکتے ہیں. بائیس جو ہونا ہے, بائیس ہونا کبھی بھی بندہ بائیس ہونے سے بچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, رائٹرز جو ہے نا یہ کرتے ہیں کہ وہ آبجیکٹیو ہونے کی بہت کوشش کرتے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. while bias is unavoidable, writers do try to remain as objective as possible. ٹھیک ہے, سائنٹیفک رپورٹس اگر آپ لوگ دیکھیں, سائنٹیفک رپورٹس کو تو لکھنے کے لیے زیادہ تر رائٹرز یہی اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں فیکٹس ڈال سکے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ادھر اوپینین نہیں دے سکتے. جو نیوز پیپر ہوتے ہیں, جو ایڈیٹوریلز ہوتے ہیں, جو پولیٹیکل سپیچز ہوتی ہیں, جو ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں, ان میں اوپینینز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ اپنے بات یاد رکھنی ہے. سائنٹیفک رپورٹس میں کیا ہوتے ہیں, فیکٹس ہوتے ہیں, لیکن نیوز پیپر, ایڈیٹوریلز, پولیٹیکل سپیچز اور ایڈورٹیزمنٹس میں کیا ہوتے ہیں, اوپینین ہوتے ہیں. یہ جو رائٹنگز ہوتی ہیں نا نیوز پیپرز اور ایڈیٹوریلز, یہ ان سب میں رائٹرز کیا کرتے ہیں, یہ ریڈرز کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے مائنڈ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے وی پوائنٹ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے.
अब यहाँ से मैंने आप लोगों को बता दी, देखें अभी जो आप लोगों का करंट मैंने आप लोगों की जो क्विज वीडियो बनाई है ना, वो आप लोग क्विज वीडियो लगा के देख लें, उसमें यहाँ इस जगह से 3 से 4 एमसीक्यूज उस वीडियो में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा आगे हम लोग चलते हैं। जो फैक्ट्स हो चाहे ओपिनियंस हो, दोनों ही राइटर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। रीडर्स को चाहिए कि वो हमेशा दोनों में डिफरेंस रखे कि मैं कौन सी चीज़ अब बिल्कुल फैक्ट रीड कर रहा हूँ, कौन सा मैं जो है ना ओपिनियन रीड कर रहा हूँ। एक जो अच्छा जो रीडर होता है उसको फैक्ट्स में और जो फिक्शन होते हैं, जो फसाने होते हैं, उनमें फ़र्क करना आता होता है, ठीक है। अच्छा फैक्ट होता क्या है? फैक्ट वो स्टेटमेंट होती है जो कि एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव जो है ना किसी शवाहिद के थ्रू, एक प्रूफ के थ्रू आप लोगों को बताई जाती है, ठीक है, जो कि आप लोग सच साबित कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रूफ के थ्रू। यानी कि अगर आप किसी को फैक्ट दे रहे हैं ना, वो आपसे फैक्ट वो तभी होगा जब अगर अगला बंदा आपसे कोई प्रूफ मांगे तो आप प्रूफ देने के काबिल हों। एविडेंस जो होता है ना वो एक फिजिकल प्रूफ होता है, यानी कि आप कोई सबूत दे देना या इवन के कोई गवाही दे देना, चाहे रिटन फॉर्म में चाहे स्पोकन फॉर्म में। तो जब भी आप किसी भी अपने स्टेटमेंट के बारे में एक एविडेंस दे सकते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो फैक्ट है वो वाली स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे आप ये देखें, द नीम ट्री इन आवर गार्डन इज 25 फीट टॉल, ठीक है, कि नीम का जो दरख्त है ना हमारे गार्डन में वो 25 फुट लंबा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखें, ये एक ऐसी चीज है कि अगला बंदा उसको वेरीफाई कर सकता है, ठीक है, जाके देखेगा वाकई में 25 फीट है या नहीं है, ठीक है। तो वो प्रूफ डिसप्रूव कर सकते हैं ना आपके फैक्ट को। इसका मतलब क्या है कि ये एक फैक्ट है। लेकिन जो ओपिनियंस होते हैं ना, ओपिनियन ऐसा होता है कि आप लोग उसको गलत साबित नहीं कर सकते इतनी आसानी से, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। ये आप लोगों ने स्टेटमेंट्स देख लेनी है, ठीक है। द लाहौर म्यूजियम इज द ओल्डेस्ट म्यूजियम इन पाकिस्तान, हमें ये भी पता है कि ये फैक्ट है। पाकिस्तान वॉन द 1992 वर्ल्ड कप, ये भी फैक्ट है, हकीकत है, हमें ये भी पता है। अब हम लोग बात करते हैं ओपिनियन के बारे में। ओपिनियन एक ऐसा स्टेटमेंट होती है जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं होती, यानी कि आप लोग उसको जो है ना ट्रू या फॉल्स साबित नहीं कर सकते। ओपिनियंस में अगला बंदा या तो आप लोगों को कोई बिलीफ एक्सप्रेस कर रहा होगा, अपना कोई ईमान, कोई अकीदा एक्सप्रेस कर रहा होगा, अपनी फीलिंग्स या अपनी जजमेंट एक्सप्रेस कर रहा होगा कि जो भी उस बंदे की किसी दूसरी चीज, जो बंदे के बारे में कोई भी जो जजमेंट्स, फीलिंग्स और बिलीव्स होंगे ना, वो एक्सप्रेस कर रहा होगा, तो वो ओपिनियन होता है, ठीक है। जैसे अलहमरा आर्ट्स काउंसिल बिल्डिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन लाहौर। देखिए आप, ये हर बंदे के ये एक ओपिनियन है ना। अब एक बंदे को वो चीज ब्यूटीफुल लग रही है तो हो सकता है दूसरे को ब्यूटीफुल ना लग रही हो, ठीक है। तो इसमें वो अपनी एक जजमेंट बता रहा है, फीलिंग बता रहा है, तो ये क्या है? ओपिनियन है। अच्छा यहाँ पे जो है ना वैल्यू वर्ड्स यूज होते हैं। जिन सेंटेंसेस में वैल्यू वर्ड्स यूज होते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है कि वो सेंटेंस क्या है? ओपिनियन है। वैल्यू वर्ड क्या होते हैं? वैल्यू वर्ड होते हैं कि जो वर्ड्स आप लोग अपनी जजमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, खूबसूरत होना, आप एक ओपिनियन दे रहे हैं ना, तो अपना वो ओपिनियन बताने के लिए आप लोग वैल्यू वर्ड यूज कर रहे हैं। वैल्यू वर्ड एक सिग्नल होते हैं कि यहाँ पे एक ओपिनियन बताया गया है इस सेंटेंस के अंदर। वैल्यू वर्ड्स अपने नेचर के हिसाब से ओपिनियंस को तो करते हैं रिप्रेजेंट, लेकिन फैक्ट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है कि फैक्ट्स जो होते हैं, एक तो आपने ये याद रखना है कि फैक्ट्स जो है ना उसको आप लोग ट्रू प्रूव आप लोग उसको कर सकते हैं। ओपिनियन को आप लोग ट्रू या फॉल्स प्रूव नहीं कर सकते। वैल्यू वर्ड्स जो होते हैं ना, ये ओपिनियन के बारे में बताते हैं, फैक्ट के बारे में नहीं बताते, ठीक है। ये आप लोग ने 3 एमसीक्यूज यहां से ये याद रखने आप लोगों ने, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। द प्राइम मिनिस्टर शुड हैव विल्ड हिज प्रॉपर्टी टू द नेशन। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो नेशन को दे। ये भी आप देखें ओपिनियन ही है ना एक तरह से, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे बेस्ट जो है ना, ये वैल्यू वर्ड, इसका मतलब क्या है? ये भी क्या है? ओपिनियन है, ठीक है। तो जहाँ पे वैल्यू वर्ड्स होगी वो ओपिनियन होते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ हमें सेंटेंसेस दिए, हमें कहते हैं कि हमें बताएं कि ये फैक्ट है या ओपिनियन है। माई ब्रदर असलम इज वेरी हैंडसम। अब हैंडसम क्या है? वैल्यू वर्ड है, क्योंकि अगले बंदे की क्वालिटी का पता चला, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ओपिनियन है। लेट नाइट देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन द हाईवे। यहाँ पे कोई वैल्यू वर्ड नहीं है, लेट नाइट एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जो अगला बंदा जो है ना सही या गलत साबित कर सकता है, तो ये क्या है? फैक्ट है। मोहम्मद अली बोगड़ा वर द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आवर कंट्री हैड एवर हैड। इसमें भी देखिए वर्स्ट क्या है? वैल्यू वर्ड है, क्वालिटी बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर वो ठीक नहीं था, तो ये भी क्या है? ओपिनियन है। ऑस्ट्रिच डू नॉट हाइड देयर हेड्स इन द सैंड। ऑस्ट्रिच जो है वो सैंड के अंदर अपना जो सर है वो नहीं छुपा सकते, ये भी एक फैक्ट ही है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग देखें
تو کچھ پوائنٹس جو ہوتے ہیں نا فیکٹس اور اوپینینس کے بارے میں آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونے چاہیے جب بھی آپ نے سینٹینس میں دیکھنا ہو کہ وہاں پہ فیکٹ ہے یا اوپینین ہے. ایک تو یہ کہ جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا فیکٹ کی وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی فیکٹ لکھا ہو تو وہ بالکل 100% صحیح لکھا ہوا ہے. کبھی کبھار جو ہے نا جب آپ ایویڈنس ڈھونڈتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں فیکٹ کے بارے میں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیکٹ جو ہے نا بالکل بھی ٹرو نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ جو اوپینینز ہوتے ہیں نا آپ لوگوں کو یہ بھی مائنڈ میں بات رکھنی پڑتی ہے کہ اوپینینز جو ہوتے ہیں کبھی کبھار ان کو فیکٹس کے ساتھ ڈھک دیا جاتا ہے, ماسک کر دیا جاتا ہے. لوگ کبھی کبھار اپنا اوپینین ہی فیکٹس کی طرح بتا رہے ہوتے ہیں. جیسے کوئی بندہ یہ کہتا ہے the economy in fact has been in worst condition for 4 years. ہماری جو ملک کی جو معیشت ہے نا وہ 4 سال کے لیے تو بالکل بری کنڈیشن میں ہے, 4 سال سے بہت بری کنڈیشن میں ہے. اب یہ ہے تو اوپینین, لیکن اگلا بندہ اس نے بتایا ایسے ہے کہ آپ کہیں گے ہاں واقعی میں فیکٹ ہوگا جو اگلے بندے کے پاس اتنا نالج ہے, اس کو پتا ہے ہماری اکانومی کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ ہو جاتی ہے کہ اوپینینز جو ہوتے ہیں نا وہ ماسک ہو جاتے ہیں فیکٹس کے ساتھ. یہ بھی آپ لوگوں کے مائنڈ میں بات ہونی چاہیے. تیسری مائنڈ میں آپ نے یہ بات رکھنی ہے کہ جو ویلیو ورڈز ہوتے ہیں نا وہ اوپینینز کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کو پہلے بھی بات بتا چکی ہوں. ویلیو ورڈز سبجیکٹیو ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ اپنا ایک ذاتی رائے دے رہے ہوتے ہیں, ناٹ آبجیکٹیو نہیں ہوتے, اور یہ ججمنٹ کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. جو فیکچوئل رپورٹس ہوتی ہیں جو جیسے سائنٹیفک رپورٹس وغیرہ ہیں ان کو آپ نے ہمیشہ ریئلٹی کی بیس پہ آبزرو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو سبجیکٹیو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ریئلٹی کو انٹرپریٹ کرتی ہیں, وہ ریئلٹی کو دکھاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ بھی آپ لوگوں نے مائنڈ میں یاد رکھنے آپ کے MCQs کے حساب سے امپورٹنٹ ہے. فیکچوئل اسٹیٹمنٹس رپورٹ آن آبزروڈ ریئلٹی, یعنی کہ ریئلٹی کی بیس پہ آپ لوگ فیکچوئل جو ہے نا اسٹیٹمنٹس بنائیں گے, لیکن جو سبجیکٹیو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا وہ ریئلٹی کو انٹرپریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آگے ہم لوگ چلتے ہیں. کچھ یہاں پہ یہ ویلیو ورڈز بتائے ہوئے کہ یہ والے ویلیو ورڈز ہوتے ہیں, یہ آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھ لینے کہ گڈ, بیڈ, گریٹ, بیسٹ, واسٹ, ٹیریبل, بیٹر, لولی, وانڈر, وارس اور ڈسگسٹنگ, یہ جو ہے نا ویلیو ورڈز ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اٹس ریننگ آؤٹ سائڈ, کہ باہر بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو آبزرویشن ہے نا یہ آبجیکٹیو ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ آپ باہر اٹھ کے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا واقعی میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی یہ بندہ کہتا ہے نا کہ موسم خراب ہے تو یہ سبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ ہے. اب کس طرح سے خراب ہے, وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, بارش کی وجہ سے خراب ہے کہہ رہا ہے, یا ویسے سردی تو خراب ہے, یا صرف بادل ہے تو خراب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, جو آپ لوگ اس کو ٹرو اور فالس نہیں ثابت کر سکتے, بس یہ ہے کہ اس کا ایک اوپینین ہے وہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے مچ آف واٹ وی ریڈ much of what we read and hear is a mixture of fact and opinion. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جب سن رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ فیکٹ اور اوپینین دونوں کا مکسچر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ لوگوں نے بات مائنڈ میں رکھنی ہے. یہ آگے کچھ لمبی سی سٹوری ہے, ہم لوگ اس کو نہیں پڑھیں گے, ہم لوگ صرف امپورٹنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ چلتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ فیکٹس اور اوپینینز کے بارے میں آپ بتائیں, تو میں ذرا 1-2 سینٹینسز آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ آپ لوگوں نے کیسے ڈسٹنگوش کرنا ہے, تاکہ آپ لوگوں کے پیپر میں یہ آتے ہوتے ہیں. اگر سبجیکٹیو آپ لوگوں کے پیپر میں آئے نا, آپ لوگوں کو یہ مڈ ٹرم کے لیے اناؤنسمنٹ میں بتا دیا جائے گا کہ سبجیکٹیو آنا ہے یا نہیں آنا. اگر تو سبجیکٹیو آنا ہے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونی. ENG 101 کا جو سبجیکٹیو ہوتا ہے نا, آپ لوگ یقین جانے آپ لوگوں کا سبجیکٹیو ایسے ہوگا کہ آپ لوگوں کو فلنگ دی بلینکس دے دیں گے وہ. ٹھیک ہے, فلنگ دی بلینکس دے کے نا آگے 2 آپشن لگا دیں گے. ٹھیک ہے نا, میں آپ لوگوں کو بتاؤں میرے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جب میرا ENG 1 جب میں فرسٹ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ تھی نا, تو فرسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ تھوڑا پینک کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ENG 101 کا میرا پیپر تھا. تو اس پیپر میں نا, حالانکہ اب سب کو پتا ہوتا ہے کہ جو پرنسپل کے اسپیلنگ ہوتے ہیں PRINCIPLE اور PRINCIPAL. ٹھیک ہے, اچھا میں شروع سے ہی نا بچپن سے ہی میں اسٹڈیز میں بہت اچھی تھی, لیکن یہ جو 2 ورڈز ہیں نا ان کو میں ہمیشہ مکس کر دیتی ہوں کہ اسکول کا جو پرنسپل ہوتا ہے نا وہ, اور جو دوسرا جو پرنسپل ہوتا ہے, میں ان کی اسپیلنگ کو جو ہے نا وہ میں مکس کر دیتی ہوں. آپ یقین جانے ابھی میں نے یہ بولا, میں ابھی مکس کر کے بیٹھی ہوں. یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے نا یہ میرے ساتھ. اچھا ہوا کچھ یوں کہ میرا جو سبجیکٹیو پیپر تھا نا اس میں ایک 5 نمبر کا کوسچن تھا, اس میں 5 فلنگ دی بلینکس آئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, وہ فلنگ دی بلینکس تھیں اور آگے جو ہے نا وہ ورڈز لکھے ہوئے تھے کہ آپ نے اس ورڈ میں سے نا اٹھا کے آپ نے بلینک میں لگانا ہے. ٹھیک ہے,
تو ایک فلنگ دی بلینک تھی کہ دا کی انگریڈینٹس آف پاستا از، آگے جو بھی پاستا میں جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا وہ والے لکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ٹومیٹو، پوٹیٹو، یہ وہ، ٹھیک ہے. تو آگے جو آپشنز تھے نا اس میں یہ دونوں پرنسپل لکھے ہوئے تھے، PRINCIPLE والا اور PAL والا، ٹھیک ہے. تو وہ جو تھا نا، اب وہاں پہ تو ظاہر سی بات ہے وہی پرنسپل لگنا تھا نا، کہ جو اسکول ایک تو ہوتا ہے نا جو اسکول کا پرنسپل ہوتا ہے وہ نہیں، جو دوسرے پرنسپل کے اسپیلنگ ہوتے ہیں نا وہ والا لگنا تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو کیونکہ وہ میرا پہلا سیمسٹر تھا میں تھوڑی پینک بھی تھی، تو اس وقت مجھے نا اور ہی زیادہ وہ مکس ہو گئے. میں نے کیا کیا نا، پہلے میں نے آئی ڈونٹ نو کہ میں نے پہلے کس پہ لگایا تھا، مطلب جو رائٹ آنسر تھا نا میں نے پہلے اس پہ لگایا، میں نے کافی دیر میں نے اس کو سوچا، میں نے کہا یہ رائٹ آنسر ہوگا، میں نے اس پہ لگایا، ٹھیک ہے. میں اگلے کوسچن کی طرف چلی گئی، میں نے سارا پیپر اٹیمپٹ کیا. سارا پیپر اٹیمپٹ کرنے کے بعد میرے مائنڈ میں پھر سے آیا کہ کہیں میں نے غلط تو نہیں لگا دیا. میں پھر اس کوسچن کے اوپر آئی، میں نے پھر سے وہاں پہ میں نے آنسر چینج کر کے نا جو میں نے لکھا ہوا تھا اس کو میں نے ہٹا کے دوسرے والا پرنسپل میں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے. یہ لکھ کے نا تو میں باہر آ گئی. باہر آ کے میں نے فوراً سے میں نے اس کو گوگل کیا. تو گوگل کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ جو پہلے میں نے آنسر لکھا تھا نا وہی والا کریکٹ تھا. مطلب بہت آسان پیپر ہوتا ہے، لیکن بس کیا ہے کہ ہم تھوڑا پینک ہو جاتے ہیں. اور یقین جانے PLE والا اور PEL والا جو پرنسپل ہے میں آج بھی مکس کر دیتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے میں پوری زندگی ان دونوں کو میں مکس ہی کرتی رہوں گی. اچھا یہ ہو گیا. تو میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بہت ایزی پیپر آتا ہے. یہ جو آپ لوگ لیسن ابھی پڑھ رہے ہیں نا فیکٹس اور اوپینینز والا، اس میں آپ لوگوں کا اگر لانگ کوسچن آیا تو آپ لوگوں کا ایسے آئے گا کہ چھوٹے چھوٹے سے آپ لوگوں کو وہ 5 سینٹینسز دے دیں گے، ٹھیک ہے، یا ٹیبل بنا کے دے دیں گے یا ویسے سینٹینسز دے دیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں ان سینٹینسز میں سے کون سا سینٹینس فیکٹ ہے اور کون سا سینٹینس اوپینین ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ زیادہ تر آتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. اب ہم لوگ چلتے ہیں یہاں پہ. سب سے پہلے یہاں پہ جو سینٹینس ہے، ایڈگر ایلن پیو از دا گریٹسٹ رائٹر آف ہارر اسٹوریز ان دا ورلڈ. یہاں پہ دیکھیے گریٹسٹ کیا ہے، ویلیو ورڈ ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیا ہے، اوپینین ہے یا یہ فیکٹ ہے. یہ یہاں پہ گریٹسٹ ویلیو ورڈ ضرور یوز ہوا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ اس کو ٹرو یا فالس آپ اس کو کر تو سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے اصل میں فیکٹ، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو وہی بات ہے نا کہ وہ ماسکنگ والا کہ دونوں کا یہ بلینڈ ہے، مطلب فیکٹس اور اوپینین دونوں کا بلینڈ ہے. یہ ہم لوگ اوپر پڑھ بھی چکے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں کہ مچ آف ریڈ ہیئر از اے مکسچر آف فیکٹ اینڈ اوپینین. یہ بھی مکسچر ہی ہے فیکٹ اور اوپینین کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پیو ہیڈ لیو دا یونیورسٹی آف ورجینیا بیکاز ہی couldn't pay his debts. کہ اس نے یونیورسٹی آف ورجینیا اس لیے چھوڑی کیونکہ وہ وہاں کی اخراجات نہیں اٹھا سکتا تھا. اب اخراجات نہیں اٹھا سکتا تھا یہ بھی اوپینین ہے، اوپینین ہی ہے نا. تو یہ جو سینٹینس ہے نا یہ کس میں آ جائے گا، یہ اوپینین میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کے سیم یہاں سے یہ سینٹینسز نہیں آتے، وہ خود سے سینٹینسز دیتے ہیں اور وہ آسان ہوتے ہیں، اتنے زیادہ کوئی مشکل نہیں ہوتے، آپ لوگ ان کو آسانی سے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے یہ کچھ سٹوریز ایویں دی ہوئی ہیں. ہم لوگ آگے چلتے ہیں. سیکوینسز کی ہم لوگ اب بات کرتے ہیں. جب بھی آپ لوگ کو پیراگراف لکھ رہے ہیں، کوئی بھی آپ لوگ رائٹنگ لکھ رہے ہیں، اس میں سیکوینسز آپ لوگوں نے اگر جو لکھنی ہوتی ہیں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ جو بھی ایونٹس آپ کو بتائے گئے ہیں ان کی سیکوینس کو ریکگنائز کرنا کہ کون سی چیز پہلے ہوئی ہے کون سی چیز بعد میں ہوئی ہے. اسپیشلی اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جب آپ لوگوں نے کچھ اسکیجول بنانا ہو یا آپ نے ہسٹوریکل فیکٹس کو اگر آپ لوگوں نے ریکاؤنٹ کرنا ہو یا آپ نے روٹین کی ایکٹیویٹیز کرنی ہو یا آپ لوگوں نے کوئی ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کرنا ہو، ڈسکرائب کرنا ہو، اس کے لیے آپ لوگوں کو سیکوینس کا خیال بہت زیادہ رکھنا پڑتا ہے. ایونٹس جو ہوتے ہیں نا یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایونٹ ویسے ہی مطلب بس آسانی سے ہو گیا. وہ ہمیشہ کوئی بھی ایونٹ کسی دوسرے ایونٹ کے یا پہلے ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے یا دوسرے ایونٹ کے دوران ہی ہوتا ہے. تو جو ٹائم سیکوینس ہوتی ہے نا وہ کرونولوجیکل بھی ہو سکتی ہے. کرونولوجیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز فار ایگزامپل کہ ایک چیز ایک دن ہوئی، اگلے دن دوسری چیز ہوئی، تو ہم لوگ کرونولوجیکل یہ کہیں کہ پہلے یہ چیز ہوئی، اس کے بعد یہ چیز ہوئی، اس کے بعد یہ چیز ہوئی. یہ کرونولوجیکل آرڈر ہوتا ہے. ایک لاجیکل آرڈر بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس میں جو ہے نا ایک لاجکس کی بیس پہ مطلب سٹیپ بائی سٹیپ کوئی چیز بتانا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک کاسل ہوتا ہے، یعنی کہ جو چیز ایک کاز ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک چیز ہوئی اس کی وجہ سے کوئی دوسری چیز ہوتی ہے، تو وہ جو دوسری چیز کسی پہلی چیز کی وجہ سے ہوتی ہے وہ آپ لوگ بعد میں بیان کرتے ہیں. پہلے آپ لوگ کاز والی چیز بیان کرتے ہیں، آپ لوگ افیکٹ والی چیز جو ہے نا وہ بعد میں آپ لوگ بتاتے ہیں. ٹائم ریفرنس بھی جب بھی آپ لوگ اسٹیبلش کرتے ہیں تو کچھ آپ لوگ ایڈجیکٹو اور ایڈوربیلز کو آپ لوگوں کو مائنڈ میں رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے.
اب یہاں پہ کچھ ایڈجیکٹیوز ایڈوربیلز بتائے ہوئے ہیں, ٹائم ریلیٹرز بتائے ہوئے ہیں, یعنی کہ کبھی ٹائم سے ریلیٹڈ اگر بات ہو رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ کون کون سے یوز کرتے ہیں, ارلیئر, فارمر, پریسیڈنگ, آلریڈی, فارمرلی, سو فار, بیفور دین, ان دا بگننگ, یہ سارے ٹائم ریلیٹرز ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا, یعنی کہ جہاں پہ بھی بتایا جائے گا کہ جس لفظ سے آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ چیز پہلے ہوئی, یہ چیز بعد میں ہوئی, یا جو چیز ہو چکی یا جو چیز ابھی ہو رہی ہے, یہ جو چیز ہوتے ہیں وہ ٹائم کا اندازہ ہوتا ہے, وہ ٹائم ریلیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میموری اسٹوریج کیپیسٹی آف ارلیئر کمپیوٹرز واز ناٹ ایز لارج ایز دیز ڈیز. تو ارلیئر جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے ٹائم ریلیٹر ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آلریڈی ٹائم ریلیٹر ہوتا ہے, اپ ٹو ناؤ یہ بھی ٹائم ریلیٹر ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کہ آفٹر والا جو ٹائم ریلیٹر ہوتا ہے نا, جب بھی آپ لوگوں نے بتانا ہو کہ پہلے ایک چیز ہوئی, اس کے بعد جب کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایٹ پریزنٹ, کہ اب یہ ہو رہی ہے, ایٹ دس پوائنٹ, ناؤ, ٹوڈے, یہ سارے موجودہ ٹائم کے لیے آپ لوگ یوز کرتے ہیں نا. ان دا مین وائل, یعنی کہ کسی چیز کے دوران ہی اگر کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ ان دا مین وائل والا آپ لوگ یوز کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھ لینا ہے, یہ سارے آپ لوگوں نے ورڈز یاد کر لینے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ کچھ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. کمپیوٹرز مائٹ بی یوزڈ ان دا فیوچر ایز سملٹینیس ٹرانسلیٹنگ مشینس. اس میں دیکھیں ان دا فیوچر ہی ہے نا جو آپ لوگوں کو ٹائم کا اندازہ بتا رہے, تو ان دا فیوچر یہ ایک ٹائم ریلیٹر ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان دا مین ٹائم یہ ٹائم ریلیٹر ہوتا ہے. یہاں پہ اور مختلف ٹائم ریلیٹرز بتائے ہوئے ہیں, یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں. تو آپ لوگوں کو سینٹینس دے دیا جائے گا, اس میں سے آپ لوگوں کو کہیں گے کہ اس میں سے آپ لوگ ٹائم ریلیٹر ڈھونڈیں. تو وہ کوئی بالکل بھی وہ مشکل نہیں ہے, جس میں بھی آپ لوگوں کو لیٹر, بیفور, آفٹر, فارمر, ان دا مین وائل, یہ سارے آپ لوگوں کو پتہ چل رہے ہوں گے, تو آپ لوگوں نے ان کو انڈر لائن کر کے آپ لوگوں نے وہاں پہ لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹائم ریلیٹرز کا اندازہ تو جب جہاں پہ ڈیٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پہ تو بہت ہی جلدی آپ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے. جیسے 5000 سال پہلے, یہاں پہ بھی یہ بھی ٹائم ریلیٹر, بیفور, آفٹر, سنس, 16th century ٹائم ریلیٹر ہے, 17th 18th centuries, پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک ہے, انٹل دا ارلی 1800s. ٹھیک ہے, جہاں پہ بھی یہ جو ڈیٹس وغیرہ یا جو یہاں پہ بھی وقت ہی بتایا جا رہا ہے تو وہ بھی کیا ہے, ہمارے سارے ٹائم ریلیٹرز ہوتے ہیں. یہ تھا ہمارا آپ لوگوں کا جو ہے نا آج کا ہمارا لیسن نمبر 13. امید ہے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلا ہم لوگ لیسن نمبر 14 ہم لوگ ضرور کریں گے بہت ہی جلد. میں نے یہی جو ہے نا آپ لوگوں کا مڈ ٹرم کا سلیبس انشاءاللہ مڈ ٹرم سے پہلے کور کروانا تھا. انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کی جو ہے نا تیاری مکمل کروا دی جائے گی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے حامی ناصر ہوں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.